वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे भाइयों और दोस्तों, बाज मर्तबा आदमियों से ऐसे काम हो जाते हैं जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था और वो गलत हो जाता है। एक मर्तबा एक सहाबी का पांव भागते हुए अल्लाह के रसूल के पांव पर आ गया। उनका जूता था हार्ड किस्म का। आपको तकलीफ हुई, आपके हाथ में छड़ी थी, तो उनको भागते हुए आपने यूं छड़ी मारी और उन्होंने लोहे की जिरा पहन रखी थी जिस पर तलवार भी असर नहीं करती, और वो छड़ी तो क्या असर करना था। तो आपने भागते हुए उसको यूं छड़ी मारी और कहा, औ जातनी, अरे तुझे देख के तो भागना था, तूने मेरा पांव कुचल दिया, तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई, तूने मुझे दुख दिया। सहाबी कहते हैं कि जब से ये आवाज मेरे कान में पड़ी तो मैंने ये दिल में सोच लिया कि अब मेरी खैर नहीं, अब मेरे खैर नहीं, अब अल्लाह की तरफ से वही आएगी और मेरे लिए तबाही और बर्बादी का फैसला सुनाएगी। मैं इसी गम में पूरी रात जागता रहा, सोया नहीं, पूरी रात जागता रहा। फजर की नमाज पढ़ी, मैं अपने खीमे में गया। ऐलान हुआ कि जिस शख्स का पांव अल्लाह के रसूल के पांव के ऊपर आ गया था वो हाजिर हो। मैंने कहा, जो मैंने सोचा वो हो गया। लगता है मेरी तबाही और बर्बादी का फैसला आने वाला है। मैं डरते डरते अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ। आप तशरीफ फरमाते, आपने मुझे देखा, तबस्सुम फरमाया। आपने फरमाया कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया है माफी मांगने के लिए कि मैंने छड़ी मारी थी, इसलिए माफी मांगने के लिए मैंने बुलाया है। और दूसरा, जो मैंने छड़ी मारी थी उसके इजाले के लिए मैंने ये तजवीज की है, जो अल्लाह ने मेरे जहन में बात डाली है कि मैं 60 ऊँटनियां तुझे गिफ्ट करता हूं। 60 ऊँटनियां। अरब में सबसे कीमती मता ऊँटनियां हैं। ऊँट नहीं, ऊँटनियां। ऊँट से तो नस्ल नहीं चलते ना, ऊँटनियां बच्चे देती हैं, उनसे नस्ल चलती हैं। तो आपने फरमाया कि मैं 60 ऊँटनियां इनके इजाले में तुझे देता हूं जो मैंने छड़ी मारी थी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। हमारे से न जाने कितनी ऊंच नीच हो जाती हैं, यहां तक कि गाली गलौज तक नौबत आ जाती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए माफ करें, अल्लाह के लिए माफ करें। माफ करने वाला सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। एक हदीस मुझे याद है, कयामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी फरमाएंगे, या अल्लाह मेरे उम्मत का हिसाब मैं खुद लूंगा, मेरे हवाले किया जाए। अल्लाह फरमाएंगे, क्यों?
کہ یا اللہ میں اپنی امت کا حساب میں خود لوں گا، اس لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب جب آپ ان کا حساب خود لیں گے تو آپ سے وہ شرمندہ ہوں گے نا، لیکن میں خود حساب لوں گا، آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اور میں پردے میں حساب لوں گا۔ پردہ آ جائے گا، اس امت کا حساب اللہ پاک پردے میں لے گا۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، مجمع میں سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کا معاملہ ہے۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کہ اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم اس کے اہل ہو۔ جو اہل ہوتا نا اسی کو یہ کام ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک نبیوں والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، مرنے سے پہلے ماں باپ کی دعا لے کے مرنا، دعا لے کے مرنا، بد دعا لے کے نہ مرنا، دعا لے کے مرنا۔ اگر باپ کی ہائے لگ گئی تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ایک صحابی مرنے لگے تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب، جن کو ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، صحابی، آخری وقت ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کی بیوی نے پیغام بھیجوایا، یا رسول اللہ میرا شوہر علقمہ موت کی حالت میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے، آخری وقت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ دوڑے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ کہنے والا نبی، سننے والا صحابی، پڑھا نہیں جا رہا۔ کہا یا رسول اللہ میں بول رہا ہوں لیکن زبان سے بولا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ میں سے کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں۔ راضی ہے کہ ناراض؟ کہا جی ناراض۔ آپ نے خبر بھیجوایا، ام علقمہ میں آ جاؤں یا تم آ جاؤ؟ کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں۔ آ گئی۔ آپ نے کہا علقمہ کی ماں تمہیں علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ دین کی کوئی شکایت نہیں، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دین کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن یا رسول اللہ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے، مجھ سے جب بھی باتیں کرتا ہے میرے سینے کو چیر کر رکھ دیتا ہے، زبان اس کی سخت ہے، زبان اس کی سخت ہے۔ یا رسول اللہ زبان اس کی سخت ہے، یہی شکایت ہے، دین کی کوئی شکایت نہیں۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے۔ کہ نہیں معاف نہیں کرتی، کہ معاف کر دے تو معاف نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ رسول آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں آگ لگاؤں گا، اگر تو نے معاف نہ کیا یہ جہنم میں جلے گا،
اگر میں نے اسے یہاں جلا دیا تو یہ جہنم سے بچ جائے گا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے معاف کیا۔ ماں ہے نا، دیکھ نہیں سکتی، میں نے معاف کیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اتارا اور پھر کھڑے ہو کر فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ لوگو، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اپنے ماں باپ کو ستایا، اسے دکھ دیا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ میرے بھائیو، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، ادھر سے دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں جی، نماز بعد میں پڑھوں گا، حاضر ہوتا ہوں، بعد میں پڑھوں گا۔ میرے بھائیو، یہ نماز ہے، یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔